اب دو صورتیں ہیں مرنے والے کی، یا ایمان پر مرا ہوگا یا کفر پہ مرا ہوگا۔ اگر کفر پہ مرا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں قیامت میں رحم و کرم کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا صاف اعلان ہے، اس اعلان میں شک کرنے والا بھی مومن نہیں ہے، یہ صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان پہ مرے۔ اگر ایمان پر مرے تو وہ زانی ہو، وہ بدکار ہو، وہ چور ہو، وہ لٹیرا ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کے لیے تین صورتیں ہوں گی مرنے کے بعد۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے، کسی اچھے عمل کو بہانہ بنا دے یا کسی بھی بہانے کے اس کو معاف کر دے اور کہے بس یہ ایمان لے کے آیا ہے تو اسی ایمان کے ساتھ جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دے۔ دوسری صورت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے اور کہیں گے تیرا ایمان تو مجھے ایکسیپٹ ہے لیکن تو نے مجھے ناراض کیا ہے، اس کی سزا تجھے ملنی چاہیے، تو جہنم میں جاؤ اپنی سزا لے لو، جب تمہاری سزا پوری ہو جائے گی تو ہم تمہیں جہنم سے پھر جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ ایمان تو سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا۔ تم ایمان سلامت لائے ہو اس لیے تمہیں جنت میں بھیجیں گے، پر سزا دیں گے تمہاری نافرمانیوں کی، تمہاری جرت اور گستاخی کی سزا دیں گے تم کو۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا کے لیے جہنم میں بھیجیں مگر اس کو جتنی سزا دینا چاہیے تھا اتنی نہ دیں، بلکہ تھوڑی بہت دے کے نکالتے ہیں اس کو۔ یہ بھی ایک ہو سکتی، بس یہ تین شکلیں ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لے کر دنیا سے جائے، اس کا عقیدہ سلامت ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ سلامت لے کر گیا ہے دنیا سے، تو پھر اس کے لیے نامرادی نہیں ہے اور ہمیشہ کی ناکامی سے تو بچ گیا۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم ایک سخت ترین مصیبت کی زندگی ہے جہنم کی، معمولی زندگی نہیں ہے۔ بعض دفعے ایسی حدیثوں کو سن کر بعض سنگ دل یا جاہل لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ایمان عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہی ہے نا، تو بخش دیں گا، شاید شروع سے ہی کر دیں گا، شاید تھوڑی سزا دیں گا یا پوری بھی دیں گا تو ایک دن تو نکال لے گا نا جہنم سے۔ اگر کوئی ایسی جرتیں ظاہر کرتا ہے تو وہ برلے درجے کا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عذاب کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کس کو کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ آپ دنیا کی جیلوں سے گھبرا رہے ہیں جہاں کوئی خاص تکلیف نہیں، بلکہ ہیومن رائٹس کے تحت وہاں ان پہ کوئی ظلم بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی وہاں سزا ناحق نہیں دی جا سکتی۔ اگر سب صرف انڈر ٹرائل ہے تو کھانا پینا رہنا سہنا بستر ضرورت سامان بجلی پنکھا سب اس کو میسر ہے وہاں پر، لیکن جہنم ایسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ معمولی تکلیفوں سے، پولیس کی مار پیٹ سے ڈرتے ہیں کہ بھئی حوالات میں یہ لوگ بہت بری طریقے سے ٹھوک دیتے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں اور ڈر کے لوگ بہت احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، جرائم سے دور رہتے ہیں، ڈر کے مارے ہی تو دور رہتے ہیں، ورنہ کون روکنے والا ہے ہم کو اگر ہم کوئی جریمہ کرے؟ ڈر کے مارے ہی نہیں کرتے ہیں، عزت کے مارے نہیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ کے ہاتھ کی عذاب نہیں ہے، وہاں کی ذلت، وہاں کی عذاب، وہاں کی سختیاں معمولی نہیں ہے کہ ہم ایسا سمجھ کے ٹال لیں کہ چلو کبھی تو نکل جائیں گے جہنم سے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم لمحہ بھر بھی جہنم میں نہیں رہ سکتے۔ ایک حدیث سن لو، صحیح حدیث ہے، ابو طالب کو جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اور حضور علیہ السلام سے اس دنیا کی زندگی میں رشتہ داری کی محبت کے حد تک اچھے چچا، انہوں نے رشتہ نبھایا، انہوں نے بھائی کا بیٹا ہونے کا خیال رکھا اور اس کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں ابو بکر۔ اس بھتیجے کے خاطر خود 3 سال تک جیل میں رہے سردار ہونے کے باوجود، اور اچھے سلوک کیے ہیں۔
بلکہ حضور علیہ السلام کے بقول وہ حضور علیہ السلام کے دین کی دعوت میں بھی ایک اچھا سہارا تھی، کیونکہ وہاں مکے میں ہمت تھی تو چچا کی وجہ سے تھی کہ چچا اتنے بڑے آدمی ہیں کہ لوگ ان سے پنگا نہیں لے سکتے، یہ ہمت تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی ذات پہ جو آپ کو ہمت تھی وہ تو سب سے بڑی طاقت تھی۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے نا، تو انسان اسباب کی اس دنیا میں کچھ سببوں کی طرف بھی دیکھتا ہے نظر اٹھا کے۔ حضور علیہ السلام بھی اسباب پہ کچھ دیکھتے تو اپنے چچا کے لیے بہت بڑی ہمت پاتے کہ میرے چچا ہیں اور مجھے چاہنے والے چچا ہیں، میرے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کریں گے، اس کا اطمینان تھا۔ لیکن یہ مرے کفر پر مرے، صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ وہ کفر پہ مرے۔ تو حضور علیہ السلام کو پھر بھی رحم آیا تو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ شرک پہ مرنے والوں کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش کرے، اس کی گنجائش میں نہیں دیتا۔ آپ پوری امت کی سفارش کر لیجئے، لیکن شرک پہ مرنے والے کے لیے آپ سفارش نہیں کریں۔ بند لگا دی اللہ نے کہ کوئی نبی نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی ابا کے لیے سفارش، تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ بات نہیں کیجیے آپ۔ باقی اپنی امت کے ایمان والوں کے لیے، کتنے گناہ گاروں کے لیے کتنی سفارش کرو، ہر سفارش قبول کر لیں گے، ہر سفارش قبول کریں گے۔ بے ایمان کے لیے مت کرو، ہاں اس کے لیے کوشش کرو، ہمدردی کرو، جب تک وہ زندہ ہے امید ہے اس کی ہدایت کے لیے، جو قربانی دینا ہے دو، میں ہدایت دوں گا اگر وہ طلب پیدا کرے گا اپنے اندر۔ لیکن نہیں، اس پہ مر گیا تو باغی کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ سب سے ہلکا عذاب دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، سب سے کم عذاب دوں گا، سب سے کم۔ وہ سب سے کم میں سنا دینا چاہتا ہوں جن لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی بالآخر ایمان کی وجہ سے نکل تو جائیں گے نا، تو اس وجہ سے ہم لائٹ لے رہے ہوں جہنم کے معاملے کو، عذاب کے معاملے کو ہلکا سمجھ رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ حدیث سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا، جہنمیوں میں جس کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب ہوگا پورے جہنم والوں میں، من لہو نالانی و شراکانی من نارن، اس کے لیے 2 تلے اور 2 تسمے جہنم کی آگ کے ہوں گے۔ یعنی چپل، سلیپر جو ہم ہوائی چپل کہتے ہیں، 2 تسموں والا ہوتا ہے۔ نالانی و شراکانی، 2 تلے ہوں گے اور 2 تسمے ہوں گے اس پر، بس وہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کو پہنائے جائیں گے۔ اس سے سب سے چھوٹا عذاب ہے، سب سے ہلکا عذاب ہے جو جہنم میں دیا جائے گا۔ من لہو نالان و شراکان بن نارن، وہ شخص جس کو 2 چپلیں 2 تسمے والے پہنائے جائیں گے۔ یغلی دماغہ کما یغلی المرجل، اس کے پہننے کے بعد اس کا دماغ ایسے کھت کھت پکے گا جیسے ہانڈی میں شوربہ ابلتا ہے، ایسے ابلے گا بھیجا اس کا سر میں۔ صرف 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ ہے جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب۔ پھر کون ہے جو یہ کہے کہ ارے بھائی ایک دن تو نکالے جائیں گے نا، چلو دیکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نہیں دیکھ سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چائے کی ایک گھونٹ جلدی میں گرم پی کر کے کئی دن تک اپنی زبان پر نوالا چبا نہیں سکتے۔ ہم کیسے یہ 2 جوتیاں بھی پہن لیں، کم سے کم عذاب بھی ہوگا تو۔ اور خدا جانے کس گناہ کا کیا عذاب اللہ نے بنا رکھا ہے، اور اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا۔ تو کبھی ایسی ہمیں ہمارے نفس کو دھوکہ دینے کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم سے تو نکل جائیں گا نا ایمان کی برکت سے۔ تو پہلے تو ایمان سلامت لے جانا ہے، پھر اس ایمان کے بعد اللہ نے اپنے 3 اختیار ڈکلیئر کر دیے، اعلان کر دیا۔ یا شروع میں بھی معاف کر دے سکتا ہوں، جاؤ سب میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، چلے جاؤ جنت، میں نہیں دیکھتا تمہارا اعمال نامہ، میں حساب ہی نہیں لیتا، جاؤ، مجھے تمہارا ایمان پسند آ گیا یا تمہاری کوئی نیکی پسند آ گئی۔ ایسے واقعات حدیثوں میں ہے، ایک نیکی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے باقی سے آنکھ بند کر دی، باقی گناہوں سے آنکھ بند کر لی، ایمان والے کی ایک نیکی۔ اور جو کافر بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں،
تو خیال ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ بھی تو انصاف ہونا چاہیے، تو ہوتا ہے، انہیں کوئی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، ان کے لیے آخرت نہیں، ان کے اچھے بدلے آخرت میں نہیں ہیں، ان کو یہیں پر بدلے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔